فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا تحسبن اللہ، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں یا اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47، 48، 49، 50، 51، 52 گویا کہ یہ آیتیں سورہ ابراہیم کی آخری آیتیں ہیں۔ کل سے انشاءاللہ سورہ ہجر کا آغاز شروع کیا جائے گا۔ تو یہ تمام آیتیں آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہیڈنگ ہے، ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قرآن میں جتنی بھی باتیں کہی ہیں اللہ رب العالمین نے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں۔ یہ تحسبن جو ہے یہاں پر نون تاکید ہے، نون تاکید ہے اور ثقیلہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، یعنی یہ آپ دل و دماغ میں یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کا اور ولیوں کا اور دوستوں کا، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں کا بدلہ ان کافروں و مشرکوں سے لے گا۔ کیسے لے گا؟ دیکھیے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ ہو کر کے رہے گا، وہ یقیناً سچا ہے، وہ یقیناً سچا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نبیوں سے اور رسولوں سے اور مومنوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد یعنی اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ دیکھیے دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رسولوں کے لیے، مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے، دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اور اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں، یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا ذات کے لحاظ سے، یعنی یہ آسمان و زمین اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے،
یہ جو جس زمین میں رہ رہے ہیں، اس زمین کو بدل کر کے اللہ رب العالمین دوسری زمین پیدا کرے گا۔ یہ جو ہم اس اوپر آسمان دیکھ رہے ہیں، اس آسمان کو بھی بدل کر کے اللہ رب العالمین دوسرا آسمان پیدا کر دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یحشر الناس یوم القیامة على ارض بیضاء عفراء كقرصة نقی لیس فیہا علم لأحد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدا کی روٹی کی طرح ہوگی۔ میدا کے آٹا کی روٹی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ایسے ہی قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدا کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ ایک یہودی کے استفسار سے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے مرنے کے بعد جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کل قیامت کے دن جب پل صراط ایک پار ہونے کی جگہ ہے، اور پل صراط میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چلے گی کہ تلوار سے بھی زیادہ دھار وہ چلے گی، اور اس میں انسان کو پار ہونا ہے۔ تو جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ تو سیکنڈوں میں پار ہو جائیں گے۔ پھر اس سے جو کمتر کے لوگ ہوں گے لڑکھڑاتے ہوئے پار ہوں گے، پھر اس سے جو کم ایمان والے ہوں گے تو وہ اور تھوڑا زخمی ہوتے ہوئے پار ہوں گے۔ لیکن جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، جنہوں نے کبھی اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا، وہ سیدھا کٹیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ یہی ہے پل صراط۔ تو یہ پل صراط تو ایک یہودی کے استفسار پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، یعنی اندھیرے میں پار ہونا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک وہ پل صراط ہوگی کہ اندھیرے میں پار ہونا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحیض کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ لباس یعنی جہنمی کے جو لباس ہوں گے وہ گندھک کے ہوں گے۔ گندھک کوئی جھاڑ ہے، کوئی درخت ہے، اس درخت کے اس کا لباس ہوگا، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ تو جو آگ سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے، اس کے علاوہ آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانکا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے یا پچھلی تفصیلات کی طرف جو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک تفسیر ہو چکی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی۔ تو ان تمام آیت سے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب قیامت کی ہولناکی ہوگی اور قیامت کا منظر ہوگا، تو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اور اپنے دوستوں کو، اور اپنے مومن بندوں کو اور مومنہ عورتوں کو، یا اس طریقے سے متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں جو مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے،
اور وہ وعدہ ہو کر کے رہے گا، اور پھر اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔